بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب. میرے ساتھ اس وقت عامر زیاد صاحب موجود ہیں. آج بڑا ایک اہم فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے ریویو آف ججمنٹ کے حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک شخص کے لیے یا چند لوگوں کے لیے یہ ایک پورا کا پورا پارلیمان کو مولڈ کیا جا رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے جس ٹائمنگ میں یہ فیصلہ اپنا دیا ہے اس کے بعد اب سچویشن کیا ہوگی. عامر زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. آج کے فیصلہ ایک بڑا بھاری اور بڑی بری خبر ہوگی مسلم نون کے لیے. میرے خیال میں کہ یہ خبر دو اشخاص کے لیے بہت میرے خیال میں سخت ہے. ایک تو نواز شریف صاحب کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو یہ کیا اس لیے گیا تھا، پرسن اسپیسیفک تھا کہ وہ آ کے چیزوں کو ریویو کرا سکے سو موٹو ایکشن کے اوپر. دوسرا جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے، تو دونوں کے لیے میرے خیال میں ان کی امیدوں کے اوپر پانی کہتے ہیں نا پڑ گیا ہوگا. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تمنا ہے کہ چوتھی مرتبہ سہرا ان کے سر پہ سجے، تو غالباً پوری ہوتی بھی نظر نہیں آتی. اور یہ بالکل سمجھ میں آنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کا جو ماضی رہا ہے اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ٹکراؤ کی کیفیت رہی ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ جی معاملات پھر حل ہو گئے ہیں. لیکن جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا، اور ریاست نے جب ایک شخص کو آؤٹ کر دیا میدان سیاست سے، اور اس کی وجہ ہے مطلب کوئی ایسی نہیں کہ وہ کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس کا عمل درآمد بھی اس چیز کے اوپر ہوگا. تو نواز شریف کے لیے کڑا وقت ہے، اور میرے خیال میں اس میں شہباز شریف صاحب کے لیے بڑی امید کی کرن جو ہے بڑھ گئی ان کی. لیکن سر ابھی یہ فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد چیف جسٹس بھی جانے والے ہیں، تو دوبارہ سے پھر یہ چیزیں یا ایسی کوئی معاملات ہو سکتے ہیں، نئے چیف جسٹس آئیں. اس پہ ایک لگ رہا ہے کہ پہلے جیسے پارلیمان اور سپریم کورٹ میں کھچاؤ تھا، دوبارہ سے تو کوئی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ایک تو نئی پارلیمنٹ ہوگی، اور وہ پارلیمنٹ جو ہوگی، اور اگر قاضی فیض سے بھی میرے خیال میں وہ ایسی کوئی کام نہیں کریں گے کہ جو انکانسٹیٹیوشنل ہو، کیونکہ یہاں پر جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے، جس کو ایکسپلین کیا ہماری معزز عدالت نے. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر کوئی پراپر کام بھی امپراپر ریزن کے تحت کرتے ہیں تو وہ پھر الٹا پڑ جاتا ہے. ہمارے یہاں ہوا یہ جو جس طرح کی قانون سازی کی گئی کہ آخری 3 ہفتوں میں تقریباً 73 کے قریب بل جو ہے منظور کرائے گئے. اسی طرح جو سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون سازی کی گئی تو اس میں جو کنسنسس بلڈنگ ہوتا ہے وہ نہیں کیا گیا، اور کیونکہ بدنیتی پہ مبنی جو ہے وہ ہوئی ہیں، امینڈمنٹس کی گئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے چیزیں سلجھنے کے مزید الجھ گئی حکومت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے. تو یہ جب بھی آپ کریں گے، کیونکہ قانون سازی بڑا نازک عمل ہوتا ہے، وہ ہفتوں اور دنوں میں نہیں ہوتا بلکہ مہینوں میں ہوتا ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. آپ ایک طرفہ اس لیے کریں کہ جی کسی خاندان کو، کسی فرد کو فائدہ پہنچے، جیسے نیب قوانین کے حوالے سے کیا گیا، تو وہ نقصان دہ ہوگا. اور اس کا آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بیک لیش آئے گا جو آ رہا ہے. تو یہ معاملہ تو 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے تھا. اب یہ کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں تو انہیں عدالت کی یا کوئی اس طرح سے دوبارہ سے، کیونکہ 14 مئی کا بھی اب دوبارہ سے چیزوں کو جب دیکھے گی سپریم کورٹ کے کب اس فیصلے کو اور اس معاملے کو لے کر چلنا ہے. پی ڈی ایم نے 2-3 بڑی حکومت نے غلطیاں کی ہیں. ایک تو ظاہر توہین عدالت کی ہے، اور عدالت نے ٹھیک ہے اس پہ فوراً رد عمل نہیں کیا، لیکن وہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کیا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ نے ایک پھندا تیار ہو چکا ہے پارلیمنٹ کے لیے یا پی ڈی ایم حکومت کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آ کے گریں گی، ایک نہ ایک دن ان کے اوپر اس کا رد عمل آئے گا اس چیز کا. تو میں نہیں سمجھتا جو انہوں نے غلطیاں کی کہ سپریم کورٹ کے خلاف پوری محاذ آرائی کی، حکومت نے پورا ایک کیمپین کر کے دی، ان کے فیصلوں کو بالکل آپ نے مطلب ہے کہ مذاق میں اڑا دیا. اور وہ بالکل آئینی اور قانونی فیصلے تھے کہ پنجاب میں انتخابات ہونے چاہیے، کے پی میں انتخابات ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہانٹ کریں گی شہباز شریف صاحب کو بھی، اور ان کی جو کابینہ کے ممبرز ہیں انہیں بھی. تو سر ابھی نگراں وزیر اعظم کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو کے، ویسے تو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے طے کرنا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نام کہیں اور سے آ رہے ہیں، تو ان کا طے کرنا نہ کرنا وہ معاملات کچھ اور ہوں گے. واقعی ایسا ہے یا اتنے پاورفل ہیں اپوزیشن لیڈر بھی اور وزیر اعظم بھی کہ وہ فیصلہ کر لیں؟ دیکھیے، جو ہمارے حزب اختلاف کے رہنما ہیں نا، وہ تو ایک تاریخ میں ایسے آپ کو کبھی مثال نہیں ملے گی، نہ آیا تھا نہ آئے گا. وہ فرینڈلی اپوزیشن کے مطلب ہے وہ ہیں، نمائندے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہماری ہیں جو آپ کو جیسے آپ نے خود کہا کہ اسٹیک ہولڈرز بہت سارے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ سب سے منظم، سب سے طاقتور اسٹیک ہولڈر ہے، تو اس کی رائے کی بہت اہمیت ہوگی. اور میرے خیال میں وہی رائے جو ہے ڈومینیٹ بھی کرے گی، کیونکہ انہوں نے جو غلطی کی نون لیگ نے، وہ یہ کی کہ جی ہمیں انہوں نے ساکھ ڈار کو جو ہے نومینیٹ کر دیا، سیاسی جماعتوں نے اپنی مرضی کے لوگ جو ہیں کے پی کی کابینہ میں ڈال دیے، متنازع فیصلے کیے. تو اگر ظاہر اسٹیبلشمنٹ چاہے گا کہ اگلے انتخابات جو ہوں وہ ان پہ کم سے کم انگوش نمائی ہو، کم از کم ایک سیمبلنس تو ہو کہ جی وہ ایک غیر جانبدار سیٹ اپ نے کرائے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کو لایا جائے گا جو غیر متنازع ہوں
اور یہ ہو سکتا ہے میری ذاتی خواہش بھی ہو، لیکن میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح منطقی انداز سے اگر سوچے تو غیر متنازع لوگوں کو لے کر آئے تاکہ اگلے الیکشن کے حوالے سے لوگوں کے اندیشے جو ہیں وہ کم ہو سکیں. بہت شکریہ عامر اعجاز صاحب. اگلے الیکشن پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے عامر صاحب سے کس دن کہ واقعی اگلا الیکشن جلد ہونے والا ہے یا وہ اگلا الیکشن بدیر ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.